یہ تاریخ ہے 19ویں صدی کے اندر 20ویں صدی میں امریکہ کا جوزف اسٹس کے نام سے ایک نوجوان اٹھا دین اسلام کے خلاف. چرچ میں اس کی تعلیم ہوئی اور اسے بچپن سے اسلام کی نفرت سکھائی گئی اور اس نے اسلام کے خلاف پڑھا. راہب بن کے نکلا کہ اسلام کے خلاف کام کروں گا. ایک دوست ملا مصر کا، اس نے کہا تم پہلے اسلام کو پڑھو تو صحیح، جس کے خلاف تم کچھ لکھو گے پہلے اس کو جانو تو صحیح کس کے خلاف لکھ رہے ہو. اس ایک جملے نے مجبور کیا کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا. وہ جو قرآن مجید اور اسلام کے خلاف نکلا تھا، جوزف اسٹس آج محمد یوسف اسٹس کے نام سے دنیا کا اور امریکہ کا سب سے بڑا مبلغ ہے، آج بھی زندہ ہے. 1991 میں مسلمان ہوا ہے اور اللہ نے اس کے ذریعے سے جو پورے یورپ اور امریکہ میں اسلام کی نشاط کا کام لیا. اور یہ اسی دور کی بات ہے جب سعودی عرب کے سب سے مذہبی شہر قصیم کے ایک علاقے سے عبداللہ القصیمی نے اٹھ کے الصراع بین الاسلام والوطنیہ کے نام سے ایسی کتاب لکھی کہ اس کتاب کا نسخہ امام حرم کے سامنے پیش کیا گیا. امام حرم نے مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے منبر پہ کھڑے ہو کے پورا قصیدہ اس کی تعریف میں پڑھا ہے. امام حرم نے پورا قصیدہ. محمد بن صالح المنجد سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو اگر جنت کا مہر قرار دیا جائے تو یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ جنت کا مہر ہے. اتنا عظیم الصراع بین الاسلام والوطنیہ. پھر آپ حیران ہوں گے اس نے اسلام کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں، منکرین حدیث کے جواب میں اس نے کتاب لکھی ہے مشکلات الحدیث النبویہ کے نام سے. آج بھی ہے، بہترین کتاب شمار ہوتی ہے. لیکن جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری تعریف حرم کے منبر سے بھی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے علماء اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس تکبر کے جملے نے اس نے کہا کہ اللہ بھی اپنی تعریف میں میرا محتاج ہے. دین اسلام اگر باقی ہے تو وہ میری تحریر کی وجہ سے باقی ہے. یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا. بیروت کے شہر میں ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا اور اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہوا. اسلام اور اللہ کی گستاخی میں کتاب لکھی. نماز اور روزے اور حج کا مذاق اڑا کے ہذہ ہی الاغلال کے نام سے کتاب لکھی ہے کہ یہ طوق ہیں جو مسلمانوں کے گردن میں پڑے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کو دائیں بائیں ہلنے نہیں دیتے. نماز کو مسلمانوں کی گردن اور پاؤں کی بیڑی قرار دیا. اس نے نماز کا اللہ کا مذاق اڑایا. جب انسان یہ سمجھے کہ دین کی بقا میری وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نکال دیتے ہیں جیسے آٹے کے اندر سے بال آرام سے نکل جاتا ہے. یہ مرتد ہوا 1996 میں جا کے اس کا انتقال ہوا ہے اور ذلت کے ساتھ انتقال ہوا. کہاں وہ تعریف کے منبر مسجد سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، بیت اللہ کے اندر اس کی آواز گونج رہی ہے. لیکن ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ادھر یہ مرتد ہوا، ادھر اللہ نے محمد یوسف کو اٹھایا، نصرانیت سے اسلام کی توفیق دی، پورے امریکہ میں اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا.